تھوڑے واجبات اچھے کریں، قرآن کی تلاوت، کوئی تلاوت کرے. اب دیکھیں عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں ساری، لیکن جب آپ کوئی عبادت کر کر امام کو ہدیہ کر دیں، تو ایک تسبیح پڑھ کے صلوات کی اگر آپ امام کو ہدیہ کر دیں تو امام آپ کو خالی چھوڑیں گے؟ اللہم صلی علی. عزیزان محترم، خوب ایک عالم دین نے ایک شخص سے کہا کہ کچھ اور چیزیں بھی پڑھنے کو کہیں، لیکن کہا کہ 5 قرآن کی آیات ڈیلی پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دو. اب اس میں کوئی مشکل کام ہے؟ کتنے واٹس ایپ کے میسیجز ہم پڑھتے ہیں صبح شام، فیس بک کے سٹیٹس پڑھتے ہیں. 5 قرآن کی آیتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو ہم کچھ تو کریں امام کے لیے بھائی. کچھ کریں گے تو آپ کے پاس کچھ تو ہو کہ مولا یہ میں کرتا تھا آپ کی، صرف آپ کی خاطر. تو اپنی زندگی میں بنائیں کہ ہم امام کے لیے کیا کریں. عزیزان محترم، بہرحال امام کی تڑپ بڑی ضروری ہے. یہ تڑپ ہوگی تو ہی انسان کسی کمال پہ پہنچے گا. علامہ بحر العلوم کے بہت بڑے عالم دین سید بحر العلوم اپنے زمانے کے، کہ یہاں تک کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جو عالم برزخ جو جنت ہے اس میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں ایسی ہیں کہ ان کی روحیں کبھی بھی نہیں آئیں. کچھ لوگوں کے پاس علم تھا، علامہ طباطبائی کے بھائی کے پاس علم تھا، وہ روحوں کو بلا لیتے تھے. وہ کبھی بھی علامہ بحر العلوم کی روح نہیں آئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی عالم برزخ میں نوکری ایسی ہے کہ وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتے. کیا نوکری؟ انہوں نے پیغام بھجوائے، علماء بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم مولا علی کے دروازے کے نگہبان ہیں. ہم جو ہے وہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم کہاں ہیں اس مقام پہ. اور دنیا میں بہرحال ان کے اپنے مقامات سارے. ان سے پوچھا ایک دفعہ، علامہ طباطبائی نے اس بات کو مشہد مقدس میں ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فلاں عالم دین ان کے ساتھ مرزا کمی، جو کہ کم میں شیخین قبرستان میں دفن ہے، مرزا کمی، جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے، خود ان کا مقام ایسا ہے کہ کم کے معاملات میرے سے حل کروایا کرو، بی بی معصومہ کے پاس نہیں جایا کرو. وہ عالم کی شفاعت کے لیے ہیں. وہ ان کے ہم کلاسی تھے، ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے. یہ کہہ رہے ہیں میں بعد میں گیا عتبات یعنی نجف زیارتوں پہ، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب لوگ کم ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے، ہم مباحثی بھی تھے، لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں. ماجرا کیا ہے؟ حالانکہ خود بھی بڑے مقام پہ تھے، لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری عادت تھی رات کو میں شب میں مسجد کوفہ میں عبادت کرتا تھا اور صبح جو ہے وہ درس پہ آ جاتا تھا. ایک رات میں مسجد کوفہ جا رہا تھا تو طوفان سی آندھی سی آئی اور اندر سے مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے مسجد سیلا جانا چاہیے. مسجد سیلا مسجد کوفہ سے پہلے ہے، جہاں انبیاء کے مقامات ہیں اور وہ وقت کے امام سے مختص ہے، مخصوص ہے. کہا میرا کھچاؤ ہوا کہ میں مسجد سیلا جاؤں. میں نے کہا نہیں، میں روز وہیں جاتا ہوں، میں وہیں جاؤں گا. کہا طوفان آندھی نے مجھے موڑ دیا. میں مسجد سیلا گیا. میں مسجد سیلا میں جیسے ہی داخل ہوا اور وہاں پر میں نماز عبادت میں، تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص مقام امام زمانہ پہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کہا میں نے ایسی تلاوت کبھی نہیں سنی. اس تلاوت نے، اس چیز نے مجھے کھینچا. جب میں قریب ہوا، رات تھی، تاریکی تھی، تھوڑا خوف بھی تھا. جب میں اور ہوا تو مجھے آواز دی. مہدی نام تھا ان کا بھی، مہدی بحر العلوم. کہا مہدی ہمارے قریب آؤ.
کہا میں تھوڑا سا آگے بڑھا. کہا دوبارہ کہا کہ ہمارے قریب آؤ. کہا میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو امام تھے. امام نے فرمایا کہ دیکھو ادب کا تقاضا یہ ہے جب بلایا جائے تو آ جاؤ. کہہ رہے ہیں میں قریب آیا. امام نے اپنا سینہ میرے سینے سے لگایا, صدر سینے سے علم سینے کو دیا. کہا یہ سب اس عطا کی دین ہے. یعنی امام کہاں پہنچ گئے لوگ تاریخ میں. ہم بہرحال ہم خطا کار ہیں عزیزان محترم, گناہ گار ہیں, ہماری آنکھیں گناہ گار ہیں, لیکن بہرحال تڑپ تو ہونی چاہیے کہ کب دیکھیں گی یہ آنکھیں متا ترانا و نراقا, کب آپ ہمیں دیکھیں گے, کب ہم آپ کو دیکھیں گے. عزیزون الیہ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر آپ کو نہیں دیکھتا. غم نہیں ہے, افسوس نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے. ابھی میں نے یہاں مجلس میں آنا اور میں نہ آؤں, آپ بولیں گے کہاں رہ گئے مولانا, ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے, کوئی گھڑیاں دیکھیں گے, کوئی یہاں دیکھیں گے, 5 منٹ بھی دیر ہو جائے اور ایک شخص 1186 سال 87 سال ہو گئے نہیں آیا. ہم تڑپ ہی نہیں رہے, ہم کبھی گھڑی دیکھتے ہی نہیں ہیں, ہم کبھی کیلنڈر ہی نہیں دیکھتے. مولا آج بھی نہیں آئے. ٹائمر لگا ہونا چاہیے زندگی میں, کب آئیں گے آپ. یہ سب مجلسیں کس لیے ہیں, یہ محفلیں کس لیے ہیں عزیزان محترم, کس کے لیے؟ میرے لیے, آپ کے لیے, انجمن کے لیے, ٹرسٹ کے لیے نہیں. اس سب کا اصلی عزادار وہی ہے, اس سب کا اصلی صاحب وہی ہے, مالک وہی ہے. ہم لوگ کھوکھلے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ذرا محترم. ہم جمع اس لیے ہوتے ہیں کہ شاید وہ آ جائے, کسی دن نظر آ جائے. کب تک یہ زندگی بغیر اس کے گزرے گی؟ یہ ستارے زندگی کے غروب ہو گئے اور وہ نہ آیا, کیا ہوگا؟ کہاں ہے وہ زندگی میں؟ بہت ضروری ہے جانے محترم. اگر امام, ہم بھی جب کم گئے تھے ہمیں بھی یہی تھا کہ شاید کم کی گلیوں میں امام مل جائے گا, لیکن ہم بھی جا کے کم میں گم ہو گئے. لیکن یہ بھی خود ان کا لطف رہا, کرم رہا کہ انہوں نے ہمیں استعمال کیا کہ جاؤ لوگوں میں اور لوگوں کو ہماری محبت کی طرف بلاؤ. یہ خود ان کا کرم ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال